حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام طور پر معمول یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھا کر آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر آپ یہ سوال فرماتے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کوئی بتاتا کہ میں نے خواب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے ایسا ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پوچھا اور پھر آپ نے خود بتایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ رات میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور ان دونوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ میں ان دونوں کے ساتھ چلا اور چلتے چلتے آگے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر چت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سرہانے پر کھڑا ایک بڑا بھاری پتھر لے کر کھڑا ہے اور اس بھاری پتھر کے ذریعے سے اس کے سر کو کچل رہا ہے، اور جب اس کو وہ زور سے مارتا ہے تو پتھر وہ دور جا کے گرتا ہے اور اس کا سر بالکل چپٹا ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لینے کے لیے واپس جب جاتا ہے اور لے کے واپس آتا ہے تو سر پھر سے ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر کچلتا ہے، پھر سر سیدھا ہو جاتا ہے، مسلسل اس کو یہ سزا دے رہا۔ تو میں نے پوچھا کہ سبحان اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا آگے چلیے۔ آگے ہم گئے تو دیکھا ایک اور آدمی ہے، اس کو گدی کے بل لٹایا گیا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کے پاس لوہے کی بڑی بڑی قینچیاں پکڑی ہوئی ہیں اور ان قینچیوں کے ذریعے سے اس لیٹے ہوئے آدمی کے جبڑوں کو چیر رہا ہے، زور سے چیر رہا ہے۔ ایک طرف سے جب جبڑا چیر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس کے نتنے اور اس کی آنکھ اور اس کا جبڑا کان تک اور پھر پیچھے گدی تک چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سے چیرنا شروع کرتا ہے، پہلی طرف ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر پہلی طرف کو چیرتا ہے، ایک طرف ٹھیک ہو جاتی ہے، مسلسل اس کو یہ سزا دے رہا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلیں آگے چلیں۔ پھر آگے ہم چلتے چلے گئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں شور شرابہ اور ہنگامہ بھی ہے، اور اس میں ہم نے جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، اور جب بھی آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہیں تو شعلوں کے ساتھ یہ مرد اور عورتیں بھی اوپر تہ تک انتہا تک آتی ہیں، اور پھر وہ شعلہ بجھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ واپس نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آگے چلیں۔ پھر آگے ہم گئے تو ایک نہر دیکھی ہم نے، اور وہ نہر مکمل خون سے سرخ تھی، سرخ خون تھا، اور اس نہر کے اندر ایک آدمی تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے ایک آدمی نے پتھر جمع کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک تیراکی سے واپس آتا تو یہ جو نہر کے کنارے میں پتھر جمع کیے ہوئے تھے جس نے، یہ اس کے منہ میں پتھر ٹھونستا، زور سے ٹھونستا، یہاں تک کہ وہ پتھر نگلتا، اس کو نگلواتا، پھر جا کے یہ اسی خون کی نہر میں تیرتا، پھر واپس آتا، پھر سے یہ پتھر ٹھونسا جاتا اور نگلوایا جاتا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہاں آگے چلو۔ پھر آگے گئے تو ایک انتہائی بد شکل آدمی ہم نے دیکھا، اور ایسا بد شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کے پاس آگ تھی اور وہ آگ کو دہکا رہا تھا، آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلے۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے چلے گئے، ایک بڑا خوبصورت باغیچہ آیا اور ہر طرف سے بہار ہی بہار کا موسم نظر آ رہا تھا، اور اس باغیچے کے سامنے ایک طویل لمبے قد کا ایک آدمی کھڑا تھا، اور اس کا سر سمجھے کہ آسمانوں میں لگ رہا تھا، اور اس آدمی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ پھر انہوں نے کہا آگے چلے۔ آگے بہت تفصیل ہے، میں اختصار کرتا ہوں، واپس پہلی بات پر آتا ہوں۔ پھر
ان دونوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا، سب سے پہلے والا، کہ کوئی اس کے پتھر سے اس کا سر کچلتا تھا، وہ کون ہے؟ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور فَيَرْفُضُهُ، اس قرآن کو یہ بھول گیا، پس پش اس نے ڈال دیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، تو ترک نماز اور ترک تلاوت پر یہ سزا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، نماز کے ترک کرنے پر، فرائض نماز کے چھوڑنے پر۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کے قینچیوں سے اس کے جبڑوں کو، نتنوں کو چیرا جا رہا تھا، یہ کون تھا؟ یہ وہ آدمی ہے فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، یہ صبح کو اپنے گھر سے نکلتا تھا اور ایک جھوٹ چھوڑتا تھا، جھوٹ، اور اس کا جھوٹ پورے جہان میں پھیل جاتا ہے۔ یہ آج میڈیا میں دور ہے نا، اس میں ایک جھوٹ، ایک غلط خبر شیئر کرتے ہیں، ایک دن میں پوری دنیا میں گھوم جاتی ہے۔ تو یہ جھوٹ جس کا پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کی یہ سزا ہے کہ اس کے جبڑے قینچیوں سے چیرے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا وہ مرحلہ جو مرد اور عورتیں ننگے ایک تندور کے اندر دیکھے، وہ زانی مرد اور زانی عورتیں، جن کے ناجائز آپس میں تعلقات ہوتے تھے، اور جنہوں نے حیا نہ کی اور ناجائز تعلقات نبھاتے رہے، آج اللہ نے ان کے جسموں کو سر سے لے کر پیر تک ننگا کر کے وہ جہنم کے اس تندور میں ڈالا ہے، اور آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھا وہ آدمی کہ جو نہر میں، خون کی نہر میں تیر رہا تھا، اور دوسرا آدمی اس کو پتھر اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا اور اس کو لقمے بنا بنا کے پتھروں کے دے رہا تھا۔ یہ کون ہے جس کو پتھر ٹھونسے جا رہے تھے اور خون کی نہر میں تیر رہا تھا؟ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا ہے۔ اس سود کھانے کی اس کو بدترین سزا آخرت میں یہ ملے گی کہ اس کے منہ میں پتھر ٹھوسے جائیں گے اور وہ لقمہ بنا کر ان پتھروں کو کھائے گا۔ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، اس طرح سے میدان محشر میں اٹھے گا جیسے کسی کے اوپر جن کا اثر ہوتا ہے، بالکل حواس کھوئے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ سود کھانے والا آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ آدمی جو بد شکل آگ کے پاس اور آگ کو بھڑکا رہا تھا، یہ کون ہے؟ فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ، یہ جہنم کا دروغہ ہے، یہ آگ بھڑکا رہا ہے، یہ جہنم کا دروغہ آگ بھڑکا رہا ہے۔ اور وہ طویل القامت آدمی، لمبے قد والا، جو خوبصورت باغیچے میں کھڑا تھا اور اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ کون ہیں؟ تو کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے آس پاس وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو مسلمانوں کے بچپن میں بچے مر جاتے ہیں، بلوغ سے پہلے پہلے جو مر جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خواب وہی ہے، وہی ہے یہ خواب، اور آپ علیہ السلام کا خواب وہی ہے۔ تو جس طرح سے وہی اللہ کا حکم اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب میں بھی پیغام ہے، ترک نماز کی سزا، اس کا سر شدید ترین کچلا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کی سزا، اور جس کا جھوٹ پھیلتا ہے پورے جہان میں، اس کے جبڑوں کو چیرا جائے گا، اور بے حیائی کا مرتکب اور زنا کا مرتکب، اس کو جہنم کے تندور میں ڈالا جائے گا۔ یہ کتنی بدترین سزائیں، کتنی بدترین سزائیں۔ اور اسی طرح سے سود خور، اس کو پتھروں کے لقمے بنا بنا کے اس میں اس کے منہ میں ٹھونسے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود خور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس قسم کے جرائم سے اور گناہوں سے۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے۔